بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ اس روئے زمین پر حضرت آدم کے تشریف آوری کے بعد انہوں نے اس روئے زمین پر جینا کیسے سیکھا؟ ان کے بیٹے قابیل نے حابیل کو جان سے کیوں مار دیا؟ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم کہ کس بیٹے کی نسل سے ہیں؟ اللہ کا کلام ان سب سوالوں کا درست اور تسلی بخش جواب دیتا۔ اس سے پہلے آپ کی یاد دہانی کے لیے اگر ابھی تک آپ بہار شریعت ٹی وی کی سبسکرائبر فیملی کا حصہ نہیں ہیں تو نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو کلک کر لیں اور اس فیملی کا حصہ بنیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے بعد وہ اپنی بیوی حوا کے ساتھ خطہ ہندوستان میں آئے اور بود و باش اختیار کی۔ جب انہیں آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دوزخ سے آگ مانگ لاؤ۔ جب آگ انہوں نے آدم علیہ السلام کو لا کر دی تو گرمی سے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر ڈال دی اور وہ آگ 7 طبق زمین کے پار کر کے پھر دوزخ میں چلی گئی۔ 7 بار دوزخ سے لائے پھر دوزخ میں داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبرائیل 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب یہ ٹھہرے۔ اور جبرائیل ان کو آہن گیری سکھلائی اور کھیتی کے لیے ایک جوڑا بیل کا اور گندم جنت سے لا کر دیا اور کہا آپ اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اپنی غذا حاصل کریں۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل چلایا۔ ہل چلاتے ہوئے آدم علیہ السلام نے بیل کو لکڑی ماری تو آسمان کی طرف دیکھ کر رو دیا اور تنگ آ کر آدم علیہ السلام اسے چھوڑ آئے۔ پھر جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے اللہ کے ہاں میری شکایت کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے جنت میں بھی ایسا ہی کیا تھا، اب اس وقت تک تم پر اذیت ہوگی۔ اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔ تم جلد جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو، میں بیلوں کی زبان پر مہر لگا دیتا ہوں تاکہ وہ بات نہ کر سکیں، تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم علیہ السلام کھیتی باڑی میں مشغول ہوئے، گندم ہوئی، پک کر تیار ہوئی، اسے کاٹ لیا۔ پھر حوا نے جبرائیل علیہ السلام سے تعلیمات پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ذرا تأمل کیجیے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ شام کو آدم اور حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے سینے پر ایک خال سیاہ دیکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ کوئی دوسری ذلت تو نہیں آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا تم 2 روزے رکھو، اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کاملہ بخشیں گے۔ اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے۔ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ ہر مہینے کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ پھر حضرت حوا حامل ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی ان کے ہاں پیدائش ہوئی، جن کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھے۔ جب دوسری بار حامل ہوئی، حابیل اور بیٹی غازہ کی ان کے ہاں پیدائش ہوئی۔ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچی تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے
یہ حال اپنے دونوں بیٹوں کو سنایا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا میری بہن اقلیمہ بہت خوبصورت ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے تو اسے مان لیا جائے۔ اللہ کے حکم سے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ کر دی گئی، اور اس کے بعد قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اقلیمہ کو طلاق دے۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کرائی، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا۔ اس کے بعد قابیل اسے مار ڈالنے کی تدبیر میں رہتا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا، اور اس زمانے تک کسی نے کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی، مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا اور وہ منگل کا دن تھا اور حابیل اس میں سوتا تھا۔ شیطان ایک شخص کی صورت میں اس کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک سانپ تھا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر سانپ کے سر پر مارا اور سانپ مر گیا، اور وہاں سے شیطان غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا، اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں کافر ٹھہرا۔ پھر وہ اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کاندھے پر لاد کر پھرنے لگا، اور پھر اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، بعد میں اپنے چنگل سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں کوے کو گاڑ دیا اور چلا گیا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ تب اللہ کے حکم سے زمین نے اس کو زانوں تک دبوچ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا، اس نے اس کو نیزے سے مارا۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح یہی حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی، مگر نہ پا کر لوگوں سے پوچھنے لگے۔ کسی نے جواب دیا چند روز سے معلوم نہیں کہاں ہے۔ حضرت آدم نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب چھوڑ دیا اور شب و روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو ان کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم اور حوا نے قبر اس کی کھود کر اسے نکال کر دیکھا تو اس کا مغز نکلا پڑا ہے اور خون سے تربتر اور آلود ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم اور اماں حوا دونوں بہت روئے، اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے، اور اس وقت تک سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے فرما بردار بیٹے حضرت شیس علیہ السلام تھے، جو ہر وقت اپنے والد محترم کی خدمت میں لگے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے لیے ایک حور بھیجی، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ حور کس لیے ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس حور کو جنت سے حضرت شیس کی زوجیت میں بھیجا ہے۔
اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیش سے کر دی، اور اس حور کی زبان عربی تھی، اور جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نسل سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب میرا اس دنیا سے کوچ کر جانے کا وقت قریب ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام قائم مقام میرے رہیں گے، تم سب ان کی فرما برداری کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے التماس ہے کہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔